بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یسرا نیٹ ورک چینل۔ آپ سب دوستوں کا ہمارے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع جنت میں میاں بیوی کی پہلی ملاقات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال سفر کے برابر ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد احزر کے 2 پر ہوں گے اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے، ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور استر موٹے ریشم کا ہوگا، اور اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کے مقدار کو بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک حجلہ عروسی ہوگا جو لؤلؤ موتی سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں ہجلاتے عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں، یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیویوں سے بغل گیر ہوں گے کہ نہ بیوی اس سے شیر ہوگی اور نہ مرد اس سے شیر ہوگا۔ یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک ہوگا۔ اچانک ہی اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کی وہ کرسی اڑ کر اس کی بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو اس پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال بغل گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کروائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا۔ وہ کہے گا، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے، نہ ہی تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا اور آپ کی بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس کی دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گی، اے ولی اللہ، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس کی آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا اور نہ وہ تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پازیب پہن رکھی ہوگی۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنے جائیں گے۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی
اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کے 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کسی ایک پوشاک کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغربی درمیانی حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لؤلؤ کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کی جال سے زیادہ باریک ہوگی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوگی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا۔ اس کے رقت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوئی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا، اے دوست میں آپ کی ہوں اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوق اس کی گفتگو سن لے تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کے پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن ان کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرین سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سینے کا حسن اور نور اس کی پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کی سمندروں میں اپنا لعاب ڈال جائے تو یہ سب میٹھے ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں در مرجان کا جراؤ ہوگا۔ اس کی دائیں طرف اس کی بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوگی، بعض یاقوت کی، بعض لؤلؤ کی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جواہر کی۔ ان کے زمرد احمر اور احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے، رنگا رنگ موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ جنت کی ہر خوشبو ان کے بالوں کے نیچے ہوں گی۔ ہر ایک زلف کا درو جواہرات 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوگی، پھر اس کے سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گھسیٹتی ہوگی۔ اس کی دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی، اس کو اس نے اٹھائے رکھا ہوگا، اور اس کی بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوگی، ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی 1 لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس کی بیوی کے لیے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی، ان کے پاس موتیوں کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں آگ سے بغیر بخور چلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچے گی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، اور ان پر کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی، اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور اور ملاحظہ فرمائیں۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کے چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی،
جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی۔ اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی کی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی اپنا رخ سامنے کر لیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے، نہ اس کا چہرہ خاوند سے ہٹے گا نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے قرار و بے چین ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت و برداشت نہ دی ہوتی تو اس کی طرف سے اس کو خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی، اے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا نام و نشان نہیں ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔